वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ तो मुल्क में माशी बहरान अपनी जगह मौजूद है, दूसरी जानिब देखा जाए तो मुल्क में सियासी तनाव भी भरपूर पड़ा, सियासी पारा भी पूरी तरह हाई है। अगर बात की जाए मौजूदा हालात की, मौजूदा हालात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से एक इंतहाई काफ़ी बड़ा लॉन्ग मार्च किया गया, जिसमें हज़ारों नहीं बल्कि मैं बात करूँ तो लाखों तादाद में लोगों ने शिरकत की। लॉन्ग मार्च का मकसद ये था, मुल्क में मौजूदा महंगाई है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है, इसके साथ साथ जो हालिया गुस्ताखियाँ की गई जो दूसरे ममालिक की जानिब से, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो मुल्क में मौजूदा पेट्रोल की कीमत है, इस पेट्रोल की कमी में पेट्रोल की कीमत में कमी की जाए। इसके साथ साथ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मामला भी इस तहरीक लब्बैक के मुतालबात में शामिल था। हुकूमत की जानिब से तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात किए गए, इन मुज़ाकरात की क्या हकीकत है। अगर कहीं ना कहीं इस लॉन्ग मार्च की बात की जाए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई कि इतनी बड़ी तादाद में जब लोग लॉन्ग मार्च में शामिल हुए। कराची से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ, तकरीबन 23 दिन बाद ये लाहौर और उसके आगे लॉन्ग मार्च चला। मगर बात की जाए इस पूरे लॉन्ग मार्च के दौरान पूरे पाकिस्तान में एक गमला भी नहीं टूटा, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। कहीं ना कहीं तो बात की जाती है तहरीक, खुशी हुई, हैरानी हुई, कहीं ना कहीं बात की जाती है तहरीक लब्बैक जो है एक एक्सट्रीमिस्ट जमात है, ये काफ़ी ज़्यादा इश्तियाली हैं, लोगों पे डंडे बरसाते हैं। मगर कहीं ना कहीं अब बात की जाए इस लॉन्ग मार्च की तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि इसमें एक गमला भी नहीं टूटा। तो इस लॉन्ग मार्च की क्या हकीकत थी, क्या मुतालबात हुकूमत ने माने, तफसील गुफ्तगू करेंगे मेरे साथ तहरीक लब्बैक KPK के अमीर और जो मुज़ाकराती टीम को लीड कर रहे थे मुफ्ती शफीक साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। जी जज़ाकल्लाह। काशिरा साहब मुफ्ती मेहरबानी साहब, जनाब। आपने इस पूरे मुज़ाकराती अमल को लीड किया, आपकी जानिब से मुतालबात रखे गए हुकूमत की जानिब से। तो सर पहला सवाल तो मेरा यही, हुकूमत की जानिब से मुतालबात आपके कितने मुतालबात उन्होंने माने अब तक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतालबात जितने भी हम हुकूमत वक्त के सामने रखे थे, के 12 मुतालबात थे। अल्हम्दुलिल्लाह 12 के 12 जो है ना हमारे मुतालबात को हुकूमत ने माने। हेलो सर, कैन यू हियर मी नाउ? जी जनाब, मैंने कहा जो हुकूमत ने हमारे साथ मुज़ाकरात की, उसमें जो हमने मुतालबात रखे वो 12 थे टोटल। और 12 के 12 अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने जो है ना वो माने हैं हमारे साथ, और इंशाअल्लाह ताला से वर्क जारी। तो सर मैं मुतालबात जानना चाहूँगा आपके क्या क्या मुतालबात थे, और हुकूमत की जानिब से उन 12 जो मुतालबात आपने बताए उस पर थोड़ी सी नजरसानी करें कि आवाम को भी पता चले। जी हमारे मुतालबात, जिसमें मैन मुतालबात थे, तो वो तो पहले जो हमारे मुतालबात थे ये नामूस रिसालत के हवाले से। तो जो हालिया आपने अभी मैंने सुना, आपने कहा बाहर मुल्कों में, जो हमने अंदर इस मुल्क में जो गुस्ताखियाँ हुई हैं, जिसमें दो बंदों ने यहाँ पे, एक औरत ने और एक मर्द ने नबूवत का दावा किया, यानी पिछले 3 महीने में। और आगे जो है ना वो कुछ कराची में भी कोई गुस्ताखी हुई, जिसकी FIR दर्ज करने के लिए भी तहरीक लब्बैक ने उधर मकामी तौर पे धरने दिए, स्ट्राइक किया, एहतजाज किया, और फिर उसके बाद जाकर उसका FIR दर्ज हुआ। तो इस तरह की गुस्ताखियों में जो ताखीरी हरबे थे, इसके खिलाफ, यानी उसकी जो भी हालिया गुस्ताखियां हैं या साबिका जितनी भी हुई हैं। और फिर मुल्क में जो कमर तोड़ महंगाई है, जिसने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है, और हुक्मरान अपनी अयाशियों को कंट्रोल नहीं करते और सारा जो बोझ है वो अवाम पर लाते हैं। तो इसके खिलाफ हमने ये बेसिकली लॉन्ग मार्च किया। और मुतालबात सारे हमारे बिल्कुल आईनी भी थे, शरई भी थे, जमहूरी भी थे। कोई इसमें ऐसा मुतालबा नहीं था कि किसी भी लिहाज से उसको ये नाजायज़ कहे। और जिसकी खुद से जो राना सनाउल्लाह साहब थे या और भी हुकूमत अरकान थे, उन सब ने कहा कि आपके मुतालबों में कोई ऐसा मुतालबा नहीं है जिसको हम ये कहे कि नहीं ये नाजायज़ है। लेकिन कुछ हमारी मजबूरी आए, हमने कहा मजबूरी आए तो आवाम के लिए वो मजबूरियाँ कम से कम की जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पर डेडलॉक था 1-2 दिन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारकुनों की इस्तिकामत और जो इखलास है, और फिर बाबा जी का जो तरबियत, अल्हम्दुलिल्लाह तो उसी ने एक काम कर देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे मुतालबात तस्लीम हो चुके हैं। मगर सर हमने ये देखा है तहरीक लब्बैक की जानिब से जब जब लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाती है, चाहे वो इमरान खान साहब की हुकूमत हो, चाहे वो इससे पहले नून लीग की हुकूमत हो, 2017 से अब तक तहरीक लब्बैक ने तकरीबन 9 बार लॉन्ग मार्च और धरने दिए हैं। मगर सर तहरीक लब्बैक के तमाम मुतालबात माने जाते हैं, तो सर एक तासुर पैदा ये होता है तहरीक लब्बैक इस्टेब्लिशमेंट की जमात है, तो इसकी क्या हकीकत है? ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ पर
جو بھی بندہ نکلتا ہے اور جو بھی بندہ آگے کسی کام کے لیے، تو ظاہری بات ہے کہ جب بھی آپ نکلتے ہو، یعنی آپ جب بھی نکلتے ہیں تو کسی کو فائدہ ہوگا، کسی کو نقصان ہوگا، تو آگے سے لوگ پھر اپنے طور پہ شروع کر دیتے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ اور رسول کی فضل و کرم سے تحریک جب بھی نکلی ہے تو یہ اللہ اور رسول کے اشارے پر نکلی ہے، اپنے حقوق کے لیے نکلے، اسلام کے لیے نکلی ہے. باقی باتیں تو لوگ کرتے رہیں گے، ظاہری بات ہے لوگوں کے منہ تو ہم نہیں بند کر سکتے، لیکن اس دور میں کہ ایک چیز بھی چپ نہیں رہ سکتی اور ہر چیز جو ہے نا کہیں نہ کہیں سے اس کا جو ہے نا وہ اپنی ثبوت چھوڑ دیتے ہیں. تو بابا جی نے فرمایا تھا کہ میں اگر زندہ ہوں تو ٹھیک ہے، اگر میں وصال کر جاؤں اور تب بھی کسی نے ثابت کر دیا کہ میں نے کبھی کسی اشارے پر میں چلا ہوں اور یا میں نے ناموس رسالت کی اس عظیم مشن کو، اس عظیم کاز کو اپنی ذات کے لیے یا کسی اور جگہ کسی مفادات کے لیے استعمال کیا ہو، تو پھر آپ نے میرے قبر پر بھی نہیں آنا. اور وہ لفظ تو آپ نے بڑے سخت کیے تھے، میں اتنا تک کہوں گا کہ پھر آپ لوگوں نے میرے قبر پر بھی نہیں آنا. تو ظاہری بات ہے لوگ تو کہیں گے، لیکن الحمدللہ تحریک لبیک جب بھی نکلی ہے اور اس کی جو ہے نا وہ بار بار ہمارے مخالفین نے بھی اس کا اقرار کیا ہے، اور موجودہ حکومت وقت میں جس کے ساتھ ہم نے مذاکرات کیے تھے اس نے بھی ایک ٹاک شو میں بالکل کھلا طور پہ کہا تھا کہ تحریک لبیک جو ہے نا یہ کسی کے اشارے پر نہیں، اور یہ تو ابھی ریسنٹلی بات ہے، پرسوں کی بات ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بالکل کسی کے اشارے پہ نہیں، بلکہ حقوق، عوام کی حقوق اور اس طرح دین متین کے لیے نکلی. تو سر تحریک لبیک کی اگر ہم بات کریں، مجھے یاد ہے عمران خان صاحب کے دور حکومت تحریک لبیک پہ کافی بڑا کریک ڈاؤن ہوا تھا، آپ پہ ٹی وی چینلز پہ انٹرویوز پہ اور دیگر چیزوں پہ ہی پابندی لگا دی گئی تھی کہ یہاں تک کہ آپ کے کارکنان تک کو گرفتار کیا تھا، علامہ سعد حسین رضوی صاحب خود تک کو ان کو گرفتار کیا تھا. مگر سر اب آپ دیکھتے ہیں موجودہ سیاسی حالات میں جو سب تحریک لبیک کے ساتھ ہوا، کریک ڈاؤن ہوا، ان کے لیڈروں کو گرفتار ہوا کیے گئے، اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. تو سر اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ظاہری بات ہے کہ میں یہی کہوں گا انہوں نے جتنے ظلم کیے، اگرچہ تحریک انصاف کے ساتھ وہی نہیں ہو رہا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہ تو تاریخ کا بیانک اور ایک ایسا سیاہ باب ہے کہ ہمارے تو کارکنوں پر سیدھے گولیاں فائر کی گئی، ہمارے کارکنوں پر جو ہے نا وہ اوپر سے شیل برسائے گئے، ہمارے کارکن جو زخمی تھے، جو شہید تھے وہ تو شہید ہو گئے، جو زخمی تھے ان زخمیوں کے لیے ہسپتال بھی موجود نہیں تھا کہ اس کو جو ہے نا طبی سہولیات میسر ہو. اگر ہم لے کے جاتے اسپتال تو اسی زخمی حالت میں ان کو اسپتال سے اٹھایا جاتا. تو اور پھر جو کریک ڈاؤن تھا تو یہ تو اللہ و رسول کا کرم ہے اور تحریک میں جو اخلاص ہے اور جو بابا جی کی تربیت ہے. اگر یہ میں سمجھتا ہوں اب بھی کہ جو ہمارے اوپر سختیاں ہوئی اس کا 5% بھی اگر پی ٹی آئی کے خلاف ہوئی تو میرے خیال میں اس کا نام و نشان تک مٹ جائے گا. ابھی جو ان کو مل رہا ہے میں اس کو جو ہے نا اس ظلم کا جنہوں نے اپنے دور میں ایک فرعونیت کے لہجے میں جس طرح یہ بات کرتے تھے، مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ اب اکثر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے تو کوئی ظلم ہی نہیں کیا، ہم نے تو ہمارے خلاف جتنی بھی لاگ مارچ ہوئے تو ہم نے اس کو راستہ دیا. میں سمجھتا ہوں یہ کیسا انسان ہے، اس کی جو ہے نا وہ پتہ نہیں کتنا یہ میموری اس کا ہے کہ یہ ان کو اپنی حکومت کے اقدامات بھی یاد نہیں ہیں کہ جنہوں نے 40-50 ہزار تک علماء صلحاء ہمارے جیلوں سے ہمارے اکابر کے جنازے نکلے ہیں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ آج تحریک اپنی نظریہ پر اور اپنی اصولوں پر قائم و دائم ہے، اور جنہوں نے کلعدم کرنے کی کوشش کی وہ خود کلعدم ہونے جا رہے ہیں الحمدللہ. سر ابھی موجودہ حالات میں اگر بات کی جائے، ابھی حالیہ جو انتخابات ہوئے، جو ہم پنجاب کے ضمنی انتخابات کی بات کریں یا جو کراچی میں ضمنی انتخابات ہوئے، یہاں تک کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں بھی تحریک لبیک اس طرح سے ووٹ بینک اپنا نہیں دکھا سکی، اس طرح سے اپنی پاور نہیں دکھا سکی جو تحریک لبیک جس پاور دکھانے پہ فیمس ہے. ہمیں یاد ہے 2018 کے انتخابات میں تحریک لبیک نے کافی بڑا ووٹ بینک حاصل کیا تھا، مگر سر موجودہ حالات میں تحریک لبیک کہیں نہ کہیں کمزور نظر آ رہی ہے. تو سر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جناب بات یہ ہے کہ جو ضمنی انتخابات ہوتے ہیں نا وہ آپ کو معلوم ہے کہ ضمنی انتخابات میں لوگوں کی وہ دلچسپی بھی نہیں ہوتی ہے، اور ضمنی انتخابات بس جس کی حکومت ہو وہ کچھ مکہ مکا کے لے کے جاتے ہیں. ایک بات تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اس کے لیے وہ تیاریاں نہیں ہوتی جو عام طور پر جنرل انتخابات کے لیے ہوتی ہے. باقی الحمدللہ جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں چونکہ ہم گراؤنڈ پہ ہیں اور ہم گلی گلی کریا جا رہے ہیں تو تحریک لبیک کا ووٹ الحمدللہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور اگر زیادتی نہ ہوئی اور فیئر الیکشن ہوئے تو انشاءاللہ تعالی تحریک لبیک ایک بھرپور بڑی سیاسی قوت ابھر کر سامنے آئے گی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ تحریک لبیک کا ووٹ بینک بہت زیادہ بڑا ہے الحمدللہ.
تو سر اگر 2023 کے انتخابات میں تحریک لبیک حکومت بنا لیتی ہے تو سر آپ کی حکومت کس طرز کی ہوگی؟ آپ کس طرح سے حکومتی معاملات کو آگے چلائیں گے؟ ظاہری بات ہے کہ جب یہ اتنے نااہل لوگ جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اگر وہ ملک کو چلانے کے لیے اس کو لوگ اہل سمجھتے ہیں، تو ہمارے پاس تو الحمدللہ انتہائی اہل لوگ ہیں، اور ہمارے پاس تو الحمدللہ ہر طبقے سے اور ہر لیول پہ الحمدللہ بہترین ایک جماعت ہے، اور اس کے پاس ایک معاشی ٹیم بھی بہترین ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ بس ہم تو یہ کہیں گے کہ ہم نہیں چلائیں گے، نظام انشاءاللہ تعالی بدلے گا۔ تو جو نظام ہے وہ انشاءاللہ تعالی جب بدلے گا تو یہ ملک خود بخود انشاءاللہ تعالی چل پڑے گا۔ ابھی تو یہ ہے کہ جتنے بھی اشرافیہ ہے، جتنی بھی مافیاز ہے، اور جس طرح وہ اس ملک کو کھا رہے ہیں، اور جس طرح کرپشن کا بازار گرم ہے، تو یہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ملک چلانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اگر ان جو شاہانہ خرچے ہے، اگر یہ جو اشرافیہ، یہ جو مختلف مافیاز ہے، اس کو کنٹرول کیا جائے تو خود بخود جو ہے انشاءاللہ تعالی یہ ملک چل پڑے گا۔ تو سر تحریک لبیک کی پالیسیز کیا ہوں گی؟ آپ کس طرح سے کنٹرول کریں گے؟ اس لیے سر دعوت عمران خان صاحب بھی کرتے تھے، بعد میں ان کی حکومت آئی، انہوں نے 6 مہینے کے اندر 2 بار وزیر خزانہ کو تبدیل کر دیا تھا۔ تو سر آپ کیسے معاملات کو آگے چلائیں گے؟ ہم وہ دعوے تو نہیں کریں گے کہ ہمارے پاس 100 بندوں کی فلاں معاشی ٹیم ہے اور 200 بندوں کی فلاں ٹیم ہے، اور جب وقت آ جائے تو کہیں کہ یہ تو ترین نے بات کی تھی، مجھے تو کوئی معلوم ہی نہیں تھا۔ ہم یہ دعوے تو نہیں کریں گے۔ بہرحال اتنا ہے کہ جو نظام ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ لیلھا کنہارھا، کہ جس کا دن بھی دن ہے اور جس کا رات بھی دن ہے، انشاءاللہ تعالی اگر وہ نظام اس ملک میں ہم یہ جو ہمارا نظام ہے ہم اس کے تابع کریں تو میرا نہیں خیال کہ پھر ہمیں کوئی مشکلات، انشاءاللہ تعالی یہ ملک پھر اس دلدل سے نکل جائے۔ تو سر 2023 کے الیکشن کے لیے تحریک لبیک کی کیا پالیسی ہوگی؟ کیا منشور ہوگا؟ آپ کتنی سیٹیں حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور علامہ سعد حسین رضوی صاحب کہاں سے الیکشن لڑیں گے؟ کیا وہ کون سے حلقے سے وہ اپنا انتخاب کریں گے؟ یا صوبائی اسمبلی پہ الیکشن لڑیں گے سعد رضوی صاحب، یا قومی اسمبلی پہ آئیں گے؟ امیر محترم کا تو ابھی اس حوالے سے کوئی فائنل نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے، مکمل طریقے سے انشاءاللہ تعالی، جس کے لیے ہماری تیاری الحمدللہ بھرپور جاری ہے۔ اور الیکشن ہم چاہتے بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ فیئر الیکشن ہو، اپنی مدت میں ہو، اور بالکل اگر اس میں کوئی داندلی نہ ہو، اور اس میں جو ہے نا جس طرح کی 75 سال سے اس ملک میں تجربات ہوئے، تو کم از کم اب یہ ملک جو ہے نا مزید تجربات کی متحمل نہیں ہے۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر عوامی رائے کو ترجیح دی جائے تو انشاءاللہ تعالی ایک بہترین سیاسی تبدیلی اس میں ملک میں آ امید سکتی ہے۔ اگر بات کروں، آپ کا اندازہ، آپ کی پوزیشن کن جگہ پہ اسٹرانگ ہے، ایک اندازاً آپ کتنی سیٹس لے سکتے ہیں قومی اور صوبائی کی سطح پہ؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن الحمدللہ میں جس اینگل سے دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تحریک لبیک نے اگر 4-5 سال میں جو سفر طے کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سفر کے لیے سیاسی جماعتوں نے 20 اور 25 سال لگائے ہیں، لیکن وہ مقبولیت نہ حاصل کر سکی، نہ وہ مقام جو کہ الحمدللہ تحریک لبیک نے صرف 4-5 سال میں حاصل کی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ عوام کی آواز بن چکی ہے، مظلوموں کی آواز بن چکی ہے، اور لاقانونیت اور مہنگائی میں پھنسی ہوئی عوام کی آواز بن چکی ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگائیں جو آپ نے فرمایا کہ لانگ مارچ جو ہم نے کیا کراچی سے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس جون کے مہینے میں کراچی سے بندہ نکلے اور اتنا جو ہے نا اتنی لمبی سفر پہ، اور وہ بھی اس طرح نہیں ہے کہ ہم سیدھے روڈ پہ آئے ہیں، ہم شہروں میں گئے ہیں اور شہروں سے پھر نکلے ہیں۔ تو یقین کرے کہ جگہ ہر، میں اگر یہ کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہے کہ ہر 10-15 کلومیٹر بعد عوام کی جم غفیر نے ہمارا بھرپور استقبال کیا ہے، اور ہر جگہ پہ ہمیں جتنی پذیرائی ملی ہے، بالخصوص سندھ میں جو ہمیں پذیرائی ملی کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید صرف پنجاب جو ہے نا اس میں لبیک ہے، اور باقی صوبوں میں اسی طرح کی پذیرائی نہیں ہے جس طرح پنجاب میں ہے۔ لیکن میں اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ جو ہم نے صورتحال سندھ میں دیکھی ہے، جو ہم نے صورتحال لاڑکانہ میں دیکھی ہے، جہاں پر شاید لوگ سمجھ رہے تھے کہ ایک جماعت کے علاوہ ادھر تو کسی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی بندہ بھی ہو، لیکن وہ جو ہم نے ادھر لوگوں کی جذبات دیکھے ہیں اور لوگوں کے احساسات دیکھے ہیں، تو ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ اب یہ لوگ اکتا چکے ہیں اس فرسودہ نظام سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسے لوگ آ جائیں۔ تو الحمدللہ انہوں نے دیکھا بھی تھا کہ اس سیلاب میں
जिन्होंने लाखों घरों के वादी किए थे, एक घर ना बना सके, हमने अल्हम्दुलिल्लाह बगैर इसके कि हमारे पास कोई पार्लिमानी कुव्वत है, कोई फंड्स है या कोई बाहर मुल्कों से हमारे डोनर्स है, हमारे खुद जब अमीर मोहतरम ने ऐलान किया कि आप आई हैं बढ़कर जो है ना अपने भाइयों की खिदमत करी, तो लोगों ने अपने घर के अनाज वो आधे करके जब पेश किए अपने गरीब कारकुनों ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सिंध के चप्पे चप्पे तक गए, हम खैबर पख्तूनख्वा तक गए, तो लोग समझ रहे थे कि ये हमारे मसीहा है, इन्होंने हमें इस दलदल से निकालना है। तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला के हर जगह पोजीशन बेहतर है, बहुत बेहतर है, और एक बेहतरीन जो है ना इंशाअल्लाह ताला रिजल्ट इस आइंदा इलेक्शन में इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक देगी। चलें सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू सुनी तहरीक लब्बैक के PK के अमीर मुफ्ती शफीक साहब इस प्रोग्राम में मौजूद थे। हैरानी की बात है, तहरीक लब्बैक की जानिब से इस बार भी दावे किए जा रहे हैं कि हम लोग काफ़ी बड़ी तादाद में सीट्स हासिल करेंगे, हो सकता है 2023 में अपनी हुकूमत तक बना लें, यहाँ तक के दावे किए जा रहे हैं।